اگلے دن ٹھیک 11 بجے وہ شیرازی انٹرپرائزز میں اس کے آفس کے باہر کھڑی تھی۔ شاندار عمارت کی 12ویں منزل تک پہنچنے سے پہلے وہ مختلف فلور پر مختلف اسٹاف ممبرز سے اپنا تعارف کرواتی ہوئی آئی تھی۔ وہ جنت بنت کمال تھی، شیرازی انٹرپرائزز کے نوجوان چیئرمین اور CEO کی زوجہ محترمہ۔ وہ جو بھی اس سے ملا حیران ہو کر ملا، خاص کر خواتین اسٹاف تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھیں۔ آپ نے فارس کو بتایا تو نہیں میں یہاں آئی ہوں؟ اس نے صدیقی صاحب سے کہا تھا۔ نہیں، فی الحال انہیں علم نہیں، اس وقت وہ میٹنگ میں مصروف ہیں۔ فائنانس مینیجر صدیقی صاحب اسے جانتے تھے، انہوں نے نکاح اور ولیمہ میں شرکت کی تھی، اس وقت بھی وہی اس کے ہمراہ تھے۔ اچھی بات ہے، میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ صدیقی صاحب بروقت مسکرائے، جانتے تھے ان کے باس کو سرپرائز کتنے برے لگتے تھے۔ چوتھے فلور پر وہ یوں ہی ٹہلنے لگی۔ اس نے صدیقی صاحب سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ فارس کے آفس تک خود ہی چلی جائے گی۔ دیوالی کھڑکیوں سے شہر کا خوبصورت نظارہ کرتی وہ آگے بڑھتی گئی۔ 15-20 منٹ تک ٹہلتی رہی اور جب صدیقی صاحب کی طرف سے اس سے میٹنگ ختم ہونے کا میسج ملا تو وہ چند لڑکیوں کے ساتھ لفٹ پر سوار ہو گئی۔ سنا ہے فارس پاکستان کی مسز آئی ہوئی ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہے۔ کمپنی کی فیمیل اسٹاف کے ساتھ ہمارے باس اتنے روڈ ہیں، خدا جانے بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ بیوی پر تو جان چھڑکتے ہوں گے، دوسری نے لقمہ دیا۔ اس کے عقب میں کھڑی جنت بے ساختہ ہنس دی۔ تینوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ مصروفیات بھرے انداز میں موبائل اسکرین پر جھک گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ 12ویں منزل پر فارس پاکستان کے آفس کے سامنے کھڑی تھی۔ سیکریٹری نے فون پر اطلاع پہنچا دی تھی اور اس کی توقع کے برعکس اسے فوراً ہی طلب کر لیا گیا تھا۔ اجازت ملتے ہی وہ دروازہ کھول کر اس کے آفس میں داخل ہوئی اور حیران رہ گئی۔ سفید رنگ کی تھیم میں سجا اس کا آفس انتہائی شاندار تھا، مگر آفس سے بھی شاندار تو اس کا شوہر کا غصہ تھا۔ شرٹس کی آستین کوہنیوں تک موڑے، پیشانی پر ڈھیر سارے بل ڈالے وہ غصے میں تھا۔ آنکھوں کی سرخی تھی، جبڑے بھیجے ہوئے تھے، تاثرات پتھر کی طرح سخت پتھریلے سے۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ سر پر پہنچ کر وہ دبی آواز میں دھارا تھا۔ اپنی کاغذی شوہر کا آفس دیکھنے آئی تھی، اس میں کوئی گناہ ہے کیا؟ فارس کو جواب دے کر اس نے اشتیاق کے عالم میں چاروں اور نگاہ دوڑائی۔ فارس نے مٹھیاں بھینج لیں۔ آفس ٹیبل پر دھرے کچھ ڈیکوریشن پیسز کو چھیڑتے ہوئے اس نے نیم پلیٹ کو بغور دیکھا، وال پر لگی سفید برق گورے کی پینٹنگ کو سراہا، شیلف میں ترتیب سے رکھی فائلز کا جائزہ لیا، پھر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں سفید رنگ امن اور محبت کی علامت ہوتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس رنگ کو پسند کرتے ہیں اس کے مزاج میں دھیما پن ہوتا ہے، وہ سلح جو اور بردبار ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ فارس نے اس کے سوالات نظر انداز کر دیے۔ چائے یا کافی کا نہیں پوچھو گے تم؟ جنت نے پلکیں جھپکائیں۔ نہیں، حالانکہ آنٹی کہہ رہی تھیں تم خاصے مہمان نواز ہو، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب دفع تو میں تمہارے ساتھ ہی ہو سکتی ہوں، ڈرائیور مجھے ڈراپ کر کے جا چکا ہے۔ آنٹی سے میں کہہ آئی ہوں کہ تم نے مجھے اپنے آفس کال کر کے بلایا ہے اور آج ہم دونوں کسی اچھے ریسٹورینٹ میں لنچ کریں گے۔ فارس نے خود پر بمشکل ضبط کیے پہرے بٹھائے تھے۔ کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ آفس کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے بے حد تحمل سے پوچھا۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے۔ تمہیں لگ رہا ہے میں ایکٹنگ کر رہی ہوں؟ جنت کو برا لگا۔ تم یہ جو کچھ بھی کر رہی ہو اسے ختم کرنے کے لیے کیا لوگی؟ ایک کپ چائے، اٹیلین ریسٹورینٹ میں تمہارے ساتھ لنچ۔ فارس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ ویسے تم نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں کہ تم میرڈ ہو؟ سب یوں حیران ہوتے ہیں جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ فارس نے اپنی کرسی چھوڑ دی تھی۔ اٹھو اب۔ مگر میں نے تو ابھی تک چائے نہیں پی۔ وہ سختی سے بازو میں انگلیاں گاڑے اسے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے دروازے پر لے آیا۔ ہاؤ روڈ! جنت نے اپنا آپ چھڑوا کر اسے
تنہی سے دیکھا۔ میں بہت مصروف ہوں۔ تمہاری ان جھوٹ موٹ کی اداکاری اور 2 نمبری فرمائشوں کی تکمیل کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ڈرائیور کو کال کرو اور یہاں سے چلتی بنو۔ دبی آواز میں جھاڑ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سیکرٹری نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ ڈارلنگ، سیکرٹری کے سامنے جنت کا رویہ خاصا رومانٹک ہو گیا تھا۔ میں یہیں بیٹھ کر آپ کا انتظار کروں گی۔ بھلے سے سارا دن بیٹھی رہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور فارس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کو شیرازی انٹرپرائزز کی 12ویں منزل سے نیچے پھینک دے۔ لب کھینچ کر اس نے آفس کا دروازہ بند کر دیا تھا، کچھ زیادہ ہی قوت سے۔ میں دیکھتی ہوں کب تک مجھے باہر بٹھاتا ہے۔ سینے پر بازو باندھے وہ سیکرٹری کے آفس میں بیٹھ گئی تھی۔ اب سیکرٹری اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا جائزہ لے رہی تھیں اور تب ہی کال موصول ہوئی تھی۔ کچھ سن کر سیکرٹری نے فائز پاسدان سے رابطہ کیا تھا۔ سر، شاہ گروپ کے لائر برہان لغاری کی کال آئی ہے۔ 1 گھنٹے بعد آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہے۔ جنت کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی سوچ، اس کے خیال جامد ہوئے۔ وہ یہاں کیوں، کس لیے آئی ہے، سب بھول بھال گئی۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کا سکون درہم برہم ہوا تھا۔ میم، آپ چائے لیں گی یا کافی؟ سیکرٹری اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ جو شام تک فارس کے آفس میں بیٹھنے کا ارادے سے آئی تھی، بیگ کی اسٹرپس پر ہاتھ جمائے اسی وقت وہاں سے چلی گئی تھی۔